بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سوچیں کہ آپ کسی ملک میں سیاح ہیں اور آپ کا مقامی رہنما ایک روبوٹ ہے، یا پھر صبح سویرے آپ اپنا ٹی وی آن کرتے ہیں اور خبریں دیکھنا چاہتے ہیں اور پیش کنندہ ایک روبوٹ ہو، یا پھر یہاں تک کہ آپ کے قریبی فون ہیلپ لائن سینٹر میں کسٹمر سروس ایجنٹ ایک روبوٹ ہے۔ یہ کوئی خواب یا دور مستقبل نہیں، بلکہ موجودہ دور کی ایک حقیقت ہے۔ جدت اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں زیادہ سے زیادہ کمپنیاں ہو بہو انسانی نظر آنے والے روبوٹس تیار کر رہی ہیں، جو مہمان نوازی یا پھر کسٹمر سروس کے شعبوں میں حقیقی انسانوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ تو ظاہر ہے یہ روبوٹس انسانوں کی طرح زیادہ سے زیادہ نظر آنے کی اور یہاں تک کہ انسانوں کی طرح برتاؤ کرنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ مستقبل میں ایک دور ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جب آپ کو لگے گا کہ آپ کسی انسان سے مخاطب ہیں، لیکن اصل میں وہ روبوٹ ہوگا۔ لیکن ابھی کے لیے آئیے آپ کو اب تک کے 5 ہیومنائڈ روبوٹس کے بارے میں کچھ معلومات دیتی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں چین کی روبوٹ دیوی کس کو کہا جاتا ہے؟ جیا کو۔ جی ہاں، یہ ایک ہیومنائڈ روبوٹ ہے اور اس کو چین کی ایک یونیورسٹی جس کا نام سائنس اور ٹیکنالوجی ہے کی ایک ٹیم نے تیار کیا۔ جیا کو چین کی سب سے خوبصورت خاتون مانا جاتا ہے۔ یہ لوگوں سے بات کر سکتی ہے، ان کی توقع کے مطابق جواب دے سکتی ہے۔ اگرچہ اس کی گفتگو کا انداز ابھی کافی حد تک ہموار نہیں ہے، لیکن جیا اپنی آنکھوں کی نقل و حرکت اور ہونٹوں کی ہم آہنگی کی وجہ سے نمایاں انسان نظر آتی ہے۔ تاہم ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ اپنے تخلیق کاروں کو میرے آقا کے نام سے مخاطب کرتی ہے، جو شاید ایک چینی ثقافتی اضافہ ہو سکتا ہے۔ جیا کے اس قدر حقیقت پسندانہ تاثرات ہیں، جیسے اس کی آنکھوں پر خصوصی زور دیا گیا ہو کہ وہ لوگوں کے مختلف اشاروں، جذبات، سلوک وغیرہ کو آسانی سے سمجھ کر اس کے مطابق جواب دے سکے۔ جیا کے تخلیق کاروں کو امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا تعامل آہستہ آہستہ اور بھی انسان اور کم روبوٹ نما ہو جائے گا۔ فرض کریں آپ جاپان میں سیاح ہیں اور مقامی سیاحوں کے انفارمیشن سینٹر سے کچھ جوابات چاہتے ہیں، لیکن آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ کی بھرپور رہنمائی کے لیے وہاں ایک روبوٹ ہو؟ جی ہاں، امکانات تو یہی ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات ٹوکیو کے واٹر فرنٹ پر ایک شاپنگ سینٹر ایکوا سٹی اور ڈیابا میں کام کرنے والا ایک ہیومنائڈ روبوٹ جنکو چیہرا دے سکتا ہے۔ ایک ٹیکنالوجی جس کو ہیروشی شیگورو نے بنایا کا استعمال کرتے ہوئے یہ روبوٹ بنایا گیا تھا۔ جنکو چیہرا کو بات چیت کرنے پر بھرپور مہارت حاصل ہے اور چہرے کے تاثرات کو بات کرتے ہوئے تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی حیرت انگیز ہے، اور یہ جاپانی، چینی اور انگریزی زبان کے سیاحوں کو بھی خیر مقدم کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے مواصلات انتہائی آسان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اہم خصوصیت اس میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو کہ سماعت سے محروم ہیں، ان کی رہنمائی اشاروں سے کر سکتی ہے۔ جنکو چیہرا کے پاس بہت آسانی سے نقل و حرکت اور انٹیلیجنس صلاحیتیں ہیں، کیونکہ اسے خاص طور پر سیاحت اور ٹریول انڈسٹری کے لیے ہی تیار کیا گیا تھا۔ جب آپ خبریں دیکھتے ہیں تو آپ کو نیوز اینکر دنیا کی تازہ ترین معلومات فراہم کرتا ہے، لیکن اب وہ نیوز اینکر شاید ایک روبوٹ ہو۔ اگر آپ کا تعلق جاپان سے ہے تو یہ ممکن ہے کہ روزانہ کی خبریں اریکا سے مل رہی ہوں۔ جی ہاں، جو کہ ایک جاپانی روبوٹ ہے اور نیوز اینکر بھی ہے۔ اریکا کو اس کا یونیورسٹی میں انٹیلیجنٹ روبوٹکس لیبارٹری کے ڈائریکٹر ہیروشی شیگورو نے بنایا تھا، اور ہیروشی شیگورو جاپان میں انتہائی ترقی یافتہ ذہین ترین انسانوں میں سے ایک ہے۔ اریکا چل تو نہیں سکتی، لیکن انسانوں کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے اور گفتگو کے مطابق اپنے چہرے کے تاثرات کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اریکا کو بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ اس کی مکمل تر صلاحیتیں بول چال، گفتگو اور تاثرات کی ماہر ہوں۔ کسی ملک میں انسانی شہریت حاصل کر سکتے ہیں، یقیناً اس بات پر سب اتفاق کریں گے، لیکن یہ بھی جھوٹ نہیں ہوگا کہ اب کسی بھی ملک کی شہریت روبوٹس کے لیے حاصل کرنا مشکل
نہ ہوگی۔ ہانگ کانگ کی ایک کمپنی جس کا نام ہانسن روبوٹکس ہے، جس نے ایک ہیومنائڈ روبوٹ بنایا اور نام صوفیہ رکھا۔ صوفیہ اب تک کی سب سے پہلی روبوٹ ہے جس کو کسی بھی ملک کی شہریت ملی ہو۔ صوفیہ اب سرکاری طور پر سعودی عرب کی شہری ہے اور ایک انتہائی مشہور و مقبول روبوٹ بھی ہے۔ مزید یہ کہ صوفیہ کا انٹرویو کافی مشہور شوز میں کیا گیا۔ صوفیہ انسانوں کے ساتھ اعتماد سے بات چیت کرنے کے لیے کافی معاشرتی مہارت رکھتی ہے۔ یہ صلاحیتیں ایکسپرٹ روبوٹک سسٹم، نیچرل لینگویج پروسیسنگ وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے صوفیہ میں صلاحیت کرتی ہیں۔ وہ انسانی چہروں کو پہچاننے، مختلف جذباتی اظہار اور ہاتھوں کے اشاروں وغیرہ کو سمجھنے کے لیے مشینز کا استعمال کرتی ہے۔ پھر اس کی ہاتھوں، آنکھوں، ٹانگوں وغیرہ پر قابو پانے کے لیے مختلف قسم کے الگوریدم استعمال کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور صحیح جواب دینے کے لیے صوفیہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا استعمال کرتی ہے، جو کہ انٹرویوز میں بہت مددگار ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کسٹمر سروس ایجنٹ سے بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے تصور میں آپ انسان سے ہی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ گمان غلط ہو سکتا ہے کہ جس ایجنٹ سے آپ بات کر رہے ہیں وہ انسان ہے، کیونکہ نادین سے بات کرتے ہوئے آپ کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوگا کہ آپ کسی روبوٹ سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ نادین دنیا کی سب سے زیادہ انسان دوست روبوٹ ہے۔ نادین بظاہر انسان نظر آتی ہے، یہاں تک کہ وہ آپ سے کی گئی پچھلی ملاقاتیں اور گفتگو کو بھی یاد رکھ کر آپ کے ساتھ دہرا سکتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک عام انسان کر سکتا ہے۔ نادین کو کوکورو جاپان نے سنگاپور کی نانگینگ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے تیار کردہ سافٹ ویئر جس کا نام پلیٹ فارم ہے سے تیار کیا گیا تھا۔ نادین اس وقت ایک انشورنس کمپنی میں کسٹمر سروس ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ امید کرتی ہوں میری یہ فراہم کردہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔